نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ اس دنیاوی زندگی میں بنی نوع انسان کے باہمی روابط اور تعلقات بہت ساری قسموں میں منقسم ہوتے ہیں۔ کہیں ہم وطنی کا رشتہ ہے، کہیں ہمسائیگی کا تعلق ہے، کہیں خونی اور نسبی روابط ہے، کہیں سسرالی تعلقات ہیں، اور کہیں کاروباری شراکت ہے، اور ہم سفری کی رفاقت ہے۔ بہت ساری بنیادوں پہ بنی نوع انسان کے آپس میں تعلقات اور روابط قائم ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روح سے تمام تعلقات سے مضبوط ترین تعلق اور مضبوط ترین رشتہ ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، انما کلمہ حصر ہے، فرمایا صرف اور صرف اہل ایمان ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے اگر نسبی اور خونی رشتے میں ایمان والا تعلق موجود نہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے صلہ رحمی اپنی جگہ کرو، لیکن اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار ایمان والے نہیں تو کتنا قریبی یہ رشتہ اور تعلق ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ ایمان والے نہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں تو تم ان سے دلی دوستی اور محبت نہیں کر سکتے۔ صلہ رحمی درست ہے لیکن دلی دوستی اور محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں بھی بیان فرمایا، دیگر مقامات پہ بھی بیان فرمایا۔ باپ بیٹے کی وراثت کتنی مضبوط ہے، لیکن اگر باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہے، اس نسبی خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سب سے اہم، مقدم، طاقتور رشتہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ اسلام کا، ایمان کا، توحید کا۔ یہ سارے رشتوں پر مقدم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد پہ بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے ذمہ لگا دیے، بہت سارے حقوق۔ ان حقوق میں سے ایک جامع معنی حق یہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بڑا جامع ہے۔ اگر اس ایک ارشاد گرامی پہ عمل کر دیا جائے، تمام باہمی معاملات میں اور معاشرتی زندگی میں امن قائم ہو جائے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کب تک؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ خیر، بھلائی اور اچھائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بڑی جامع بات ہے، لیکن آج اس ارشاد گرامی کو نظر انداز کر کے ہمارے امور زندگی میں ہمارے بہت سارے اعمال، افعال، اقوال، ہمارے بہت سارے فیصلے، طور طریقے، کردار یک طرفہ ہیں، دوسرے کے لیے وہ جو اپنے لیے قطعاً گوارا نہیں، یک طرفہ۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی مضمون میں یک طرفہ لکھا ہے، اس کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے اقوال، افعال، ہمارے کردار، ہمارے فیصلے امور زندگی میں کیا ہیں؟ یک طرفہ، یعنی کس طرح کے فیصلے، کس طرح کے کردار جو اپنے لیے قطعاً پسند نہیں۔
وہ دوسروں کے لیے، جس کے نتیجے میں معاشرتی زندگی میں فساد برپا ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ کوئی شخص اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے، کرتا ہے کوئی پسند؟ لیکن دوسرے کو بے دھڑک گالیاں دیتا ہے۔ اب یہ کردار یک طرفہ ہو گیا، اپنے لیے گالی پسند نہیں، دوسرے کو بلا وجہ بات بات پہ گالی دے رہا ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کر لے تو دوسری حدیث پہ عمل نہ بھی ہو تو یہ دوسرے کو گالی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اپنے لیے گالی پسند نہیں کرتا تو بھائی کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ اسی طرح کوئی فرد و بشر یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، لیکن دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے لیے برداشت ہی نہیں۔ پتہ چل جائے تو جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، لیکن خود دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکے اور فریب کا بھائی تصویر نہیں بنانا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیمرہ نہیں لگایا تو آپ نے ایسے کر لیا۔ اللہ کے گھر میں لعنت والا کام، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصور، صحیح البخاری کی حدیث۔ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، اور دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یک طرفہ کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک شخص جب بائے کی حیثیت سے ہے، بائے کی حیثیت سے، پھر اس کی کوشش کیا ہے؟ آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں، جہاں میں غلط کہوں کہے جی آپ نے غلط تجزیہ کیا ہے۔ ایک ہی شخص جب بائے کی حیثیت سے ہے، کیا مطلب شے بیچ رہا ہے، پھر اس کی خواہش ہے کہ 10 روپے کی شے لے کر 20 روپے میں بیچ دوں، اور اگر کوئی کہے تو یہ فوراً کہے گا نفع کی کوئی حد مقرر ہے، زیادہ میری چیز ہے، میں 10 روپے میں خرید کر 20 روپے میں بیچوں، 30 روپے میں بیچوں، وہاں جذبہ یہ ہے۔ لیکن جب یہی شخص بائے کی بجائے مشتری بن گیا ہے، اللہ اکبر، کتنا یک طرفہ کردار ہے۔ اب مشتری بن گیا ہے، اب اس کو وہ بیچنے والا بائے وہ 10 روپے کی شے صرف 11 روپے میں بیچے گا تو تب بھی کہتا ہے تو نے لوٹ بچائی ہوئی ہے۔ پھر وہاں جذبہ کیا ہے کہ وہ 10 کی خرید کے مجھے 9 کی دے دے، روپیہ جیب سے ڈالے۔ بتلاؤ کیا ہمارے معاشرے میں جذبات اس طرح کے نہیں؟ بائے ہے تو جذبہ اور ہے، مشتری ہے تو جذبہ اور ہے۔ بائے ہے تو سوچ ہو رہا ہے، مشتری ہے تو سوچ ہو رہا ہے۔ یہ یک طرفہ کردار۔ ایک ہی شخص ہے، ایک طرف اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، مال خریدا ہوا ہے، بیچ کے گل چھڑے اڑائے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے پیسے لاؤ، آپ نے میرا مال خریدا ہوا ہے اور بیچا بھی آگے، لاؤ پیسے۔ اس کو کہتا ہے اتنا جلد باز، دے لیں گے آپ کو پیسے، بڑا تو جلد باز ہے۔ لیکن جہاں اس نے مال بیچا ہوا ہے اور وہاں سے پیسے لینے ہیں، وہاں حلق پہ ناخن رکھا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں عید سر پہ آ گئی ہے، پیسے جو نہیں دیتا۔ ایک ہی بندہ ہے، اپنے لیے کردار اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے، ایک ہی بندہ ہے۔ آگے بڑھیے، گھریلو زندگی میں فساد کیوں برپا ہے؟ اپنی بیٹی جو دوسرے کے گھر میں ہے، وہاں جذبات یہ ہیں، شوہر بھی اس کا فرما بردار ہو،
شوہر ہی نہیں، شوہر کے بہن بھائی بھی اس کو پوچھ کے چلیں، شوہر کے بہن بھائی نہیں، شوہر کے ماں باپ بھی اس کے اطاعت گزار ہوں۔ ہماری بیٹی ہے، یہ دوسرے کے گھر جا کے حکومت کرے، اور اگر یہ اپنے شوہر کو، ہمارے داماد کو، اپنے شوہر کو بھڑکا دے کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، اور شوہر وہ گھر میں فساد برپا کر دے کہ بس مجھے علیحدہ کرو، تو پھر بیٹی کے ماں باپ بھلا کیا کہتے ہیں؟ کمال داماد ملا ہمیں تو، اس نے ہماری بیٹی کے کہنے پہ فوراً تحریک کھڑی کر دیا کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، اور کمال گھر ملا جی، وہاں تو شوہر بھی ہماری بیٹی سے پوچھ کے چلتا ہے، بہن بھائی بھی ہماری بیٹی سے پوچھ کے چلتے ہیں، ماں باپ بھی ہماری بیٹی سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے مسلمان کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، میرے گھر میں اگر اس کے کہنے پہ کوئی ایک بات ہمارا بیٹا مان لے تو ہم محلہ اکٹھا کر کے عزیز و اقارب میں وہ ماں باپ آنسو بہا بہا کے روئیں گے اور ساتھ کہیں گے جب سے بچے کی شادی کیا ہمارا راہ ہی نہیں، راہ مرید ہی ہو گیا ہے۔ وہ ایک آدھی بات مان لے تو وہ راہ مرید ہو گیا، ہمارا راہ ہی نہیں۔ ایک ہی بات وہ داماد کرے تو وہ 100% اچھا، وہی بات اپنا بیٹا، وہ جو دوسری کی بیٹی ہمارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، اس کے کہنے پہ وہی بات ہمارا بیٹا کرے تو اس سے برائی کوئی نہیں۔ بتلاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ یک طرفہ کردار نہیں۔ اگر اپنی بیٹی کے بارے جذبات ہے نا کہ وہ دوسرے گھر میں عزت پائے ہیں اور اس کی حیثیت ہو، تو پھر جو تمہارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ خیر اور اچھائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے لیے یہ بھلائی پسند کرتے ہو تو دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی یہ بھلائی پسند کرو۔ جو تمہارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے اس کو بھی بیٹی کا درجہ دو، اس کو بھی حیثیت دو، لیکن ایک ہی بات کر کے داماد فرشتہ بن گیا اور وہی بات اپنا بیٹا کر کے وہ شیطانی بن گیا، وہ ہمارا رہا ہی نہیں۔ وہ تو بچہ جی بچے ہی نہیں رہا، وہ تو بیوی کا ہی ہو گیا ہے۔ بات ایک ہی کر رہے ہیں دونوں، اپنا بیٹا بھی وہی بات کر رہا ہے جو داماد کر رہا ہے، لیکن ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے یک طرفہ کردار، اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے آپ قرآن کریم میں طلاق کے مسائل پڑھیں، طلاق جھگڑا ہے۔ اگر بیوی پسند نہیں آئی، نباہ نہیں ہو رہا تو بات طلاق پہ پہنچتی ہے نا، طلاق جھگڑا ہے۔ لیکن ہم سورہ بقرہ میں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ جب ہم طلاق کے مسائل پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اسلام کیسی عظیم تربیت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ٹھیک ہے تمہارا نباہ نہیں ہوا لیکن تم فارغ کر رہے ہو، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن یہ سوچ کے وہ کسی کی بہن ہے، تمہارا گزارا نہیں ہوا لیکن وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کی محبت باپ کے دل میں موجود ہے، اس کی ماں کے دل میں موجود ہے۔ اس لیے اگر طلاق بھی دو تو باعزت طریقے سے دو، مہر کٹائی کر کے نہیں، گالی گلوچ کر کے نہیں، دھکا دے کے نہیں، اچھے طریقے سے طلاق دو۔ ساتھ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، کوئی تحفہ تحائف دے کے طلاق دو۔ کمال ہو گئی ہے۔ کیوں اسلام یہ ضابطہ سکھلاتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اب یہی معاملہ آگے بڑھائیں، یہی معاملہ ہم آگے بڑھائیں۔ حقوق کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت معاشرے میں،
ہر بندہ شور برپا کر رہا ہے، میرا حق میرا حق میرا حق۔ ماں باپ کہتے ہیں ہمارا حق، اولاد کہتی ہے ہمارا حق، شوہر کہتا ہے میرا حق، بیوی کہتی ہے میرا حق، حکمران کہتے ہیں ہمارا حق، رعایا کہتی ہے ہمارا حق، صنعت کار اور مالک کہتا ہے میرا حق، لیبر اور مزدور کہتے ہیں ہمارا حق۔ یہ حق کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ جس طرح ہمیں یہ پسند ہے کہ ہمارا حق کوئی نہ دبائے، ہمارا حق کوئی نہ کھائے، ہمارا حق کوئی غصب نہ کرے، تو ہم دوسروں کے حق کے فکر مند بن جائیں۔ کہ جس طرح ہمیں یہ پسند ہے نا کہ ہمارا حق کوئی نہ کھائے، ہمارا حق کوئی غصب نہ کرے، ہمارا حق کوئی دبائے نہ بلکہ اچھے طریقے سے ادا کرے، ہم دوسروں کے حقوق آسان طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں اس حدیث کی روح سے، تو کیا امن نہیں قائم ہو جائے گا؟ امن قائم ہو جائے گا۔ اپنے حق سے زیادہ دوسرے کے حق کی فکر شروع کر دو۔ کیوں؟ مجھے جو پسند ہے کہ میرا حق کوئی نہ دبائے تو میں دوسرے کا حق نہ دباؤں۔ مجھے پسند ہے کوئی میرا حق غصب نہ کرے تو میں دوسرے کا حق غصب نہ کروں۔ مجھے پسند ہے میرے پیسے کوئی نہ دبائے تو میں دوسرے کے پیسے نہ دباؤں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ یک طرفہ کردار گھر کی چار دیواری سے لے کر اس وقت عالمی سطح تک یک طرفہ کردار۔ میں عالمی سطح کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ وہ جو اس وقت عالمی طاقتور ہیں، عالمی طاقتور ہے، ان کا تو کوئی جانور بھی مارا جائے تو وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی آبادیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ یعنی عالمی سطح تک لوگوں نے اسلام کے اس پیارے ضابطے کو چھوڑا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ مقرر کیا تھا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ضابطے کی بنیاد پر بہت سارے حقوق مومن تو مومن ہیں کافروں کے بھی مقرر کر دیے۔ کافروں کے بھی اس ضابطے کے تحت کہ ٹھیک ہے کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، لیکن انسان تو ہے۔ اللہ اکبر، انسان تو ہے۔ آپ نے جوابی کارروائی میں بھی کافروں کا مسئلہ کرنے کی اجازت دی۔ کافر حملہ کرتے ہیں، وہ ہمارے افراد کا مسئلہ کرتے ہیں، ناک کاٹتے ہیں، کان کاٹتے ہیں، عضو چیرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے تو امیر لشکر کو اور فوجیوں کو، مجاہدوں کو تلقین کرتے، خبردار مسئلہ نہیں کرنا۔ کافر غداری کرتے، معاہدہ کر کے خفیہ حملہ کر دیتے، آپ نصیحت کرتے لا تغدروا۔ لشکر جا رہا ہے، وہاں راستے میں کوئی معاہدے والی قوم آ گئی تو موقع پا کے کہ چلو آئے ہوئے ہیں اور یہ معاہدے کی وجہ سے بے خبر ہے، حملہ کر دو، خبردار غداری نہیں کرنا۔ کمال ہو گئی ہے۔ اسی طرح عورت کمزور ہے، بچے کمزور ہیں، یہ کوئی برداشت نہیں کرتا کہ میری عورت پہ حملہ کرے، میرے بچے پہ کوئی حملہ کرے۔ آپ نے ضابطہ بنایا، خبردار جہادی کارروائی میں بھی عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو نہیں مارنا، خواہ وہ کافروں کا ہی بچہ ہے۔ بہت بوڑھے پہ بھی حملہ نہیں کرنا جو ویسے ہی کمزور ہے، جو لڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ جہاد کا مقصد تو ظالم کو ظلم سے روکنا ہے۔ جو بوڑھا کمزور ظلم کر ہی نہیں سکتا اس کو کیوں مارنا ہے؟ عورت کمزور ہے اس کو کیوں مارنا ہے؟ بچہ کمزور ہے اس کو کیوں مارنا ہے؟ بحیثیت انسان ایسا کردار پیش کیا، اللہ اکبر، جو اچھا ہونے میں یک طرفہ تھا۔ ہمارا کردار برا ہو کے یک طرفہ ہے، آپ کا کردار اچھا ہونے میں یک طرفہ تھا۔ آپ نے تو یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ لوگ میرے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کا فکر ہی ایک تھا میں حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ آپ نے تو نمونہ یہ پیش کیا، اتنا پیارا نمونہ۔ لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، آپ اس کے باوجود
انہیں دامنوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ قولوا لا الہ الا اللہ، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو کفر، کر لو میری پیاری. وہ پتھر مارے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کہو لا الہ الا اللہ، کرو ایمان قبول، توحید قبول. وہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کہیں نہیں نہیں بچ لو، میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں. وہ لو لوہان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں. ایسا نمونہ، اللہ اکبر. آپ تو حسن کردار میں یک طرفہ تھے کہ بہت سارے امتیوں نے آپ کے حقوق غصب کیے، آپ کی گستاخی کی، بے حرمتی کی، آپ کی حق طلبی کی، آپ کو تڑپایا، ستایا، اذیتیں دی، لیکن آپ نے ان کو بھی آخری دم تک کھینچ کھینچ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کی. اور آخری بات، اخیر نمونہ پیش کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے کہ پیغمبر اس دعا کے حق کے ساتھ جو مانگ لے اللہ دے گا. آپ فرماتے ہیں ہر پیغمبر نے وہ اختیار استعمال کر لیا، ہر پیغمبر نے وہ اختیار استعمال کر لیا اور کوئی نہ کوئی شے اللہ سے مانگ لی. آپ فرماتے ہیں پر میں نے اپنا وہ حق اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. کمال کر دی ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹ ہیں. ہم تو حسن سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں. حسن سلوک کے بدلے میں اشارہ دیا ہے، سواری پہ آدمی جا رہا ہے، اس کو ترس آ گیا ہے، اس نے بٹھا لیا ہے، نیکی ہے نا اس کی، ورنہ کوئی حالات ہیں بٹھانے والے پر، لیکن اب بھی نرم دل لوگ موجود ہیں. اس نے بٹھا لیا کہ چلو گرمی ہے، مسافر ہے، بندے نے اشارہ کیا ہے، مجھے اللہ نے سواری دی ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے جیبیں صاف کر رہا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم حسن سلوک کے بدلے میں بھی اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نمونہ پیش کیا تھا کہ بد سلوکی کے بدلے میں بھی اچھا سلوک. تو اس لیے آپ کی یہ بات بڑی جامع ہے، خصوصاً مسلم معاشرے کے لیے. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ خیر اور بھلائی اور اچھائی، اچھا سلوک، اچھا کردار، اچھا معاملہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس جامع حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے یہ سلسلہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جاری و ساری کیا ہوا ہے، افطاری بھی، درس بھی، تربیتی پروگرام بھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ان سب کی محنت، کوشش، کاوش قبول و منظور فرمائے. جس جذبے سے وہ کر رہے ہیں اللہ پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بشری خطائیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب کا ذوق شوق سے نصیحت سننا اور سنانے والے کا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس اللہ نے ہمیں یہ مہینہ مبارک نصیب فرمایا ہے، ہم تو اپنے ایک سانس کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اس نے نصیب فرمایا ہے تو ہمارے حصے میں پھر آ گیا ہے. تو وہ اللہ ہمارے حق میں اس مہینے کو واقعتاً بخشش کا، رحمت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.